السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرکٹس ڈائری ود انجینئر فیضان مظہر۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ہومیج انورٹر کی جو آؤٹ پٹ شارٹ ہوتی ہے، فالٹ زیرو جو ہوتا ہے، اس کو ریپیئر کریں گے۔ ابھی یہ میرے پاس ایک انورٹر ہے، اس کو میں آن کرتا ہوں تو یہ آن ہوتے ساتھ آف ہو جاتا ہے۔ اس کا فین تھوڑا سا چلتا ہے، اسکرین پہ ڈسپلے آتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ آف ہو جاتا ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ شارٹ ہے۔ ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کی ریپیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کو اوپن کر لیں گے اور اس کے سارے سکریوز جو ہیں وہ اوپن کر لیں گے اور اس کو ریموو کر لیں گے باڈی کے اندر سے، تاکہ اس کی ریپیئرنگ کرنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ جو فرنٹ پہ آپ کو اس سائڈ پہ 4 موسفیٹس نظر آ رہے ہیں، 5 IRF 740 ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آؤٹ پٹ شارٹ ہو تو موسٹلی یہ 5 موسفیٹ جو ہیں یہ شارٹ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر 4 موسٹلی ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ابھی میں میٹر سے چیک کر موڈ میں آپ نے میٹر رکھنا ہے۔ دیکھیں پہلا جو موسفیٹ ہے یہ ٹھیک ہے، ریڈنگ دے رہا ہے۔ دوسرا موسفیٹ جو ہے یہ 0 شو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ شارٹ ہے۔ تیسرا موسفیٹ جو ہے آپ نے چیک کیسے کرنا ہے، آپ نے ریڈ پن جو ہے یہ اپنے سورس کے اوپر رکھنی ہے تیسری پن پہ، اور بلیک جو ہے یہ کلیکٹر پہ رکھنی ہے، تو اسے ڈائیوڈ ریڈنگ شو کرنی چاہیے۔ اگر یہ 0 شو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موسفیٹ شارٹ ہے۔ تو اس کیس کے اندر جو 4 موسفیٹ ہیں یہ شارٹ ہیں۔ اس کے بعد SMDs جتنے بھی ٹرانزسٹر لگے ہیں ان کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے۔ کوئی بھی ٹرانزسٹر جو ہے شارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ریزسٹنس کی ویلیوز اور جو ڈائیوڈز لگے ہوئے ہیں ان سب کو آپ نے چیک کر لینا ہے ملٹی میٹر کے تھرو۔ ابھی میں چیک کر رہا ہوں سب کو۔ یہ چھوٹے SMD ٹرانزسٹرز PNP ٹرانزسٹرز لگے ہوتے ہیں، تو ان کو مسٹ آپ نے چیک کرنا ہے۔ موسٹلی جو ہیں یہ باقی SMD اوکے ہوتے ہیں، جو موسفیٹس ہوتے ہیں وہ شارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس 4 موسفیٹ شارٹ ہیں۔ ابھی ان کو ریموو کر کے ریپلیس کرتے ہیں۔ تو ان کے جو سکریوز ہیں وہ آپ نے ریموو کر لینے ہیں، اور اس کے بعد سولڈر کے تھرو تھوڑا سا سولڈر لگا لیں، اس سے ایزی ہو جاتا ہے ان کو نکالنا، اور آپ کسی بھی پلائر کے ساتھ پکڑ کر ان کو نکال لیں PCB میں سے۔ تو ابھی سارے میں ان کو نکال رہا ہوں۔ کچھ کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر SMD جو کمپوننٹس ہیں یہ بھی جل جاتے ہیں، تو ان کو آپ نے چیک مسٹ کرنا ہے۔ ایک اور کیس آیا تھا، اس سے پچھلا جو انورٹر میں نے ریپیئر کیا اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے اندر SMDs کافی سارے جل گئے تھے۔ تو ایسا اگر کیس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو SMD بھی چینج کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر آؤٹ پٹ جو فالٹ 0 ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس موسفیٹ شارٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو جسٹ آپ ریپلیس کریں تو انشاءاللہ انورٹر جو ہے وہ ریپیئر ہو جائے گا۔ یہ سرکٹ ڈائیگرام ہے ہومیج انورٹر کی۔ NS ہو گیا یا جتنے چائنا انورٹرز ہیں ان کی تقریباً سیم ہی ہوتی ہے، تو یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس کا جو لنک ہے اس PDF فائل کا وہ بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ جب اگر ٹریک مس ہو جائیں تو اس کے اندر یہ کافی فائدہ ہوتا ہے اس فائل کا، اس کو دیکھ کے آپ لوگ ٹریک جو ہے میچ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ایکسپلین ہے میں تھوڑا بہت آپ کو کر دیتا ہوں۔ تو اس کا آؤٹ پٹ سیکشن میں صرف ایکسپلین کروں گا۔ یہ ٹرانسفارمر ہے آپ کے پاس، رائٹ؟ اس کے آگے جو ہے نا ہائی وولٹیج AC جنریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈائیوڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، 4 ڈائیوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فل برج ریکٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اور ان ڈائیوڈز کے ساتھ سنیبل سرکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا اور زوم کر لیتا ہوں۔ اس کے اندر 100 ohm کی ریزسٹنس، اور یہ 471، یہ آئی تھنک بنتا ہے 470 پیکو بنتا ہے آئی تھنک۔ یہ کیپیسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں 1 kV کے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ سنیبل سرکٹ ہوتا ہے۔ سنیبل سرکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وولٹیج سپائکس ہوتے ہیں یا جو ہائی فریکوینسیز ہوتی ہیں ریکٹیفیکیشن کے دوران، یہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ جو ڈائیوڈز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان کا یہ فنکشن ہوتا ہے۔ یہ چاروں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں ڈائیوڈز کے ساتھ ایک پیر جو ہے وہ اٹیچ ہوا ہوتا ہے۔ ریکٹیفیکیشن کے بعد 310 وولٹ DC بن جاتے ہیں، رائٹ؟ 310 وولٹ DC بننے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ وولٹیج آگے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس فل بریج ہے۔ یہ 5 موسفیٹ ٹوٹل لگے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے، جن کے اندر سے 4 جو ہیں شارٹ تھے وہ چینج کیے تھے، ایک جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ جو ٹھیک تھا اس کو آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے، IRF 740 لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کیپیسٹر لگا ہوتا ہے، وہ جو بڑا میں نے آپ کو دکھایا تھا 33 UF اور 650 وولٹ کا۔ یہ جو موسفیٹ ہوتا ہے اس کو مائکرو کنٹرولر سگنل دیتی ہے، اور یہ بس کو اس کیپیسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر 310 وولٹ DC آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سرکٹ اوکے ہوتا ہے تو مائکرو کنٹرولر فردر جو ہے یہ برج آن ہو جاتا ہے۔ مائکرو کنٹرولر اس برج کو سگنل بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ برج کام کیسے کرتا ہے، یہ موسفیٹ اور یہ موسفیٹ یہ دونوں آن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آف ہو جاتے ہیں اور یہ Q1 اور Q3 آن ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ الٹرنیٹیولی 2 پیر آن ہوتے رہتے ہیں، اور جو ڈی سی وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں یہاں بس گراؤنڈ اور بس کے درمیان جو 310 وولٹ ڈی سی ہوتے ہیں وہ 220 وولٹ اے سی کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے این نیوٹرل اینڈ لائیو جو ہے یہاں سے آؤٹ پٹ چلی جاتی ہے۔ سو اب ادھر ہم دیکھیں تو جو یہ موسفیٹ ہے اس کی گیٹ پہ جو ریزسٹنس ہے 220 اوم ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 10 اوم، کچھ ماڈل ہیں جن میں 10 اوم ہے، یہ ڈائیگرام کے اندر انہوں نے 220 اوم دی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر ایس ایم ڈی کس ویلیو کی ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ نے وہی ویلیو وہاں پر ریپلیس کرنی ہے۔ تو جو سورس ٹو گراؤنڈ ہے وہ 49.9 کے ہی لگی ہوئی ہے ایس ایم ڈی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈرائیو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹی او پی ڈس 2 انہوں نے نام دیا ہوا ہے، یہ نیچے اس کا ہم ڈرائیور بھی ہوگا وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈرائیور ہے اس کا۔ تو اس ڈرائیور کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ IN1 یہ مائکرو کنٹرولر سے سگنل آ رہا ہے، یہاں پر 5 وولٹ آتے ہیں، رائٹ، 5 وولٹ آتے ہیں، پھر 1K ریزسٹنس لگی ہوئی ہے کرنٹ کام کرنے کے لیے۔ 1K ریزسٹنس سے ہونے کے بعد یہ آپٹو کپلر لگا ہوا ہے آپ کے پاس PC817، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بورڈ کے اوپر نظر بھی آئیں گے کافی سارے۔ تو یہ LED جو ہوتی ہے یہ آن ہو جاتی ہے، یہ آئسولیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آئسولیٹڈ ٹرانزسٹر کو آن کرتا ہے، یہ آن ہو جاتی ہے، تو یہ جو ٹرانزسٹر ہے یہ بھی آن ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرانزسٹر کیا کرتا ہے، یہاں سے ہمارے پاس 12 وولٹ ڈرائیو وولٹیج آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چھوٹا ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے سپلائی کا وہ بنا رہا ہوتا ہے، یہاں سے ڈرائیو وولٹیج آتے ہیں، پھر 1N4007 یہ جنرل سلیکون ڈائیوڈ ہے، اس میں سے کرنٹ ہوتا ہوا اس ٹرانزسٹر کے کلیکٹر سے انٹر ہوتا ہے، میٹر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 499 اوم جو ہوتی ہے ریزسٹنس ایس ایم ڈی، یہ بھی آپ نے چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے، خراب نہ ہو، اس میں سے کرنٹ ہوتا ہوا آگے 1N4148 یہ چھوٹا ایس ایم ڈی ڈائیوڈ ہوتا ہے A2 پورٹ کا، اس میں سے کرنٹ گزرتا ہوا آگے ڈائریکٹ موسفیٹ کی گیٹ پہ چلا جاتا ہے اور موسفیٹ آن ہو جاتا ہے، رائٹ۔ اب یہاں پر یہ جو نیچے ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں یہ PNP ہیں، جو 4 آپ کو میں نے دکھائے تھے، چیک بھی کیے تھے میٹر سے۔ تو یہ جو ٹرانزسٹر ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ یہ کیونکہ PNP ہیں تو ان کے گیٹ پہ جب یہاں سے جب یہ آف ہو جاتا ہے آپٹو کپلر، مائکرو کنٹرولر اس کو آف کرانا چاہتی ہے، آف کنڈیشن میں جب یہ ہو جاتا ہے سسٹم، اس ٹائم یہ جو PNP ہوتا ہے یہ آن ہو جاتا ہے، یہاں سے گراؤنڈ آتا ہے، 10K میں سے کرنٹ لمٹ ہوتا ہے، اور اس کے جو بیس ہے PNP کا اس کو ملتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہاں سے یہ جو موسفیٹ کا گیٹ ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ سے اٹیچ کر دیتا ہے۔ مطلب اس کا پرپز جو ہوتا ہے وہ گیٹ کا جو گیٹ کے اوپر چارج ہوتا ہے اس کو جلدی ڈسچارج کرانا ہوتا ہے، یعنی موسفیٹ آن تو ہو جاتا ہے، اب اس کو آف کرانا ہے تو جلدی جلدی یہ آف کرا دیتا ہے یہ سرکٹ، تاکہ زیادہ دیر آن نہ رہے اور ہیٹ اپ نہ ہو، اگر موسفیٹ لیٹ آف ہوگا تو وہ پھر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ پرپز ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈرائیو سرکٹ تھا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، باقی ڈرائیو سرکٹ جو ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہیں سارے کے سارے۔ ابھی جو ہے وہ میں سکر استعمال کر رہا ہوں، سکر آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ جب کمپوننٹ آپ ریموو کر لیتے ہیں، یہ ڈبل سائڈ PCB ہوتی ہے، اس کے اندر سولڈر جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے، تو سکر جو ہوتا ہے پہلے سولڈرنگ آئرن سے آپ نے میلٹ کرنا ہے سولڈر کو، اور اس کے بعد سکر سے آپ نے اس کو سک کر لینا ہے، سکر اس کے بیچ میں سے سک کر لیتا ہے جو سولڈر ہوتا ہے، اور جو سوراخ ہوتے ہیں بالکل خالی ہو جاتے ہیں، تو جب آپ کمپوننٹ دوبارہ سے لگائیں گے اس کے اندر تو اس ٹائم آپ کو آسانی ہوگی، جو سوراخ ہوں گے وہ پہلے سے ہی ایمپٹی ہوئے ہوں گے۔ ابھی میں ایک دفعہ ری چیک کر رہا ہوں، ڈبل چیک سارے SMD کمپوننٹس کو، کوئی شارٹ نہ ہو، کیونکہ موسفیٹ لگانے کے بعد اگر کوئی شارٹ رہ گیا دوبارہ سے موسفیٹ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، ان کو اپنے تسلی سے چیک کرنا ہے۔ جتنے بھی SMD کمپوننٹس ہیں آؤٹ پٹ سیکشن کے اندر، یہ سارا کا سارا سیکشن جو ہے یہ آؤٹ پٹ سیکشن ہے، تو اس میں جتنے بھی SMD ہوتے ہیں، ڈرائیو وولٹیج ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں۔ ڈرائیو وولٹیج جو ہیں وہ بھی چیک کا طریقہ ہے، میں LED سے بھی چیک کر لیتا ہوں، ابھی آپ کو وہ طریقہ بھی دکھاؤں گا۔ اب یہ نئے موسفیٹس ہیں پل آؤٹ، ان کو چیک کرنا ہے آپ نے، ریڈ پن جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے تیسری پن پہ سورس پہ، اور بلیک جو ہے کلیکٹر پہ، تو اس کو ایک ڈائیوڈ کی ریڈنگ شو کرنی چاہیے، اگر کر رہے ہیں تو یہ اوکے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں کیونکہ پل آؤٹ ہیں تو ان کو میں دوبارہ چیک کر رہا ہوں لگانے سے پہلے، ابھی یہ سارے اوکے ہیں۔ تو ابھی باری باری ہم یہ سارے موسفیٹس جو ہیں یا IRF 740 ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ہم دوبارہ سے پلیس کرتے ہیں PCB بورڈ میں۔ تو یہاں پر آپ بہتر ہوتا ہے کہ پل آؤٹ کمپوننٹ استعمال کریں کیونکہ وہ جینون ہوتے ہیں، جو نیو ملتے ہیں ان کے اندر جینون ڈھونڈنے جو ہیں مشکل ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں یہ LED تھوڑی گلو کرتی ہے، تو یہ میں نے ایک سورس اور جو ایمیٹر ہوتا ہے سورس اور گیٹ کے اوپر میں نے LED لگائی ہوئی ہے 1K ریزسٹنس کے ساتھ،
تو اس سے ڈرائیو وولٹیج اگر LED لائٹ اپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈرائیو وولٹیج آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپشنل ہے, آپ نہ بھی کریں, صرف آپ کمپوننٹس چیک کر لیں, سارے اوکے ہونے چاہیے, کوئی شارٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی MOSFET جو ہے میں واپس لگا رہا ہوں. یہ آؤٹ پٹ کا سیکشن ہوتا ہے. جو دوسری سائڈ پہ سیکشن ہے وہ ایک میں ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس میں کتنے سیکشنز ہوتے ہیں, کون سا سیکشن کیا کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آؤٹ پٹ سیکشن ہوتا ہے. یہ آپ کا جو اس میں 2 سیکشنز ہوتے ہیں. ان پٹ سیکشن پہ پہلے 12 وولٹ سے 310 وولٹ DC بنتے ہیں, اور اس کے بعد 310 وولٹ DC جو ہیں وہ 220 وولٹ AC میں بنتے ہیں. تو اس سیکشن کو ہم DC to AC سیکشن کہتے ہیں. یہ جو میرے انگوٹھے کے نیچے آپ کو کیپیسٹر نظر آ رہا ہے بڑا, یہ DC کے 450 وولٹ اس پہ لکھا ہوا ہے, اس کے اندر 310 وولٹ DC آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 4 MOSFET ہوتے ہیں, یہ ایچ برج بنا ہوا ہوتا ہے, یہ ان DC وولٹیج کو 220 وولٹ AC کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے, اور موڈیفائڈ سائن ویو جو اس کو سگنل ملتا ہے مائکرو کنٹرولر سے, ان کے اوپر یہ ایچ برج کام ہے اور AC وولٹیج بناتا ہے. ابھی جو سارے سکریوز ہیں ان کے, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے اندر واشرز ہوتی ہیں پلاسٹک کی, وہ ضرور لگانی ہے. ادروائز یہ اگر شارٹ ہو گئے باڈی کے ساتھ, ہیٹ سنک کے ساتھ یہ شارٹ نہیں ہوتے. ان کے جو سینٹرل پن ہوتی ہے جسے ہم ڈرین کہتے ہیں, ان پن کی آپ کو کنیکٹیوٹی بھی چیک کرنی ہے, وہ ہیٹ سنک کے ساتھ شارٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ شارٹ ہوئے تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کے پیچھے بھی واشر سلیوز ہوتی ہیں, اور جو سکریوز ہوتے ہیں ان کے اندر پلاسٹک کی واشرز لگی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ یہ باڈی کے ساتھ شارٹ نہ ہوں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. باقی ان کو تھوڑا ٹائٹ کر کے آپ نے لگانا ہے. ابھی میں چیک کر رہا ہوں ان کی کنیکٹیوٹی. باڈی کے ساتھ آپ نے کلیکٹر اور ہیٹ سنک کے ساتھ چیک کرنا ہے, کوئی بھی شارٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ اوکے ہو گئے ہیں. سو ابھی ہم لوگ کریں گے سولڈرنگ. تو ان سارے MOSFETs کی سولڈرنگ کر لیں گے. ان کے جو گیٹ ہوتے ہیں MOSFETs کے, ان کے اوپر 10 اوم کی ریزسٹنس لگی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو مسٹ آپ نے چیک کرنا ہے, وہ موسٹلی جو ہیں خراب ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایک 50K کی ریزسٹنس ہوتی ہے جو پہلی اور تیسری پن یعنی کہ سورس اور گیٹ کے درمیان لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے. وہ بھی کئی دفعہ خراب ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ویلیو صحیح شو کر رہی ہوتی ہیں ریزسٹنس, لیکن وہ ہوتی خراب ہیں. تو بیسٹ یہی ریکمینڈ کروں گا میں کہ آپ ان کو چینج کر لیں, رسک نہ لیں. اور 10 اوم کی جو ریزسٹنس ہیں اور جو 50K کی ریزسٹنس ہوتی ہیں 49.9K ہوتی ہیں, ان ساروں کو آپ چینج کر لیں. تقریباً ٹوٹلی 8 بن جاتی ہیں. تو ابھی جو ہے وہ سولڈرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے, کمپوننٹس ڈال دی ہیں. ابھی اس کو میں نے بند کیا ہے اور ابھی اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب یہ وولٹیج دینا شروع ہو گیا ہے 228 وولٹس, ٹھیک ہے. اور بلب میں نے اس کے ساتھ 60 واٹ کا لگایا ہوا ہے, یہ بھی گلو کر رہا ہے. اور ابھی ہم لوگ اس کو AC سپلائی دیتے ہیں, اور AC سپلائی میں نے اسے دے دی ہے. تھوڑا ڈیلے لگتا ہے اس کو, اس کے بعد یہ شفٹ ہو جاتا ہے بجلی پہ. اور ابھی یہ شفٹ ہو گئے, دیکھیں 217 وولٹس گرین لائٹ آن ہو گئی ہے, بلنک کر رہی ہے, اور بیٹری چارجنگ بھی اس نے شروع کر دی ہے. سو دیٹس اٹ. یہ تھی ریپیئرنگ فالٹ 0 کی. ہوم میں جو جتنے بھی چائنیز انورٹر ہیں سب کا تقریباً ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, دعا میں یاد رکھیے گا. دس از انجینئر فیضان مظہر سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا.